السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ، آج ہم کلاس دہم سے دوسری نظم جو کہ نعتیہ نظم ہے یہ ہم سب سے پہلے سمجھیں گے، اور اس کے اندر میں آپ کو اس نعت پاک کی تشریح کر کر بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نظم کا، اس نعتیہ نظم کا کیا نام ہے۔ باغ نخلا کے مسافر پر سلام۔ باغ نخلا کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کی باتیں نہیں مانی، آپ کی باتیں نہیں سنی۔ باتیں تو نہیں سنی بلکہ کیا حرکت کرتے ہیں آگے کہ انہوں نے آوارہ لڑکوں سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی سے باہر نکال دے۔ اب اس وقت بڑی شدید دھوپ تھی، ہر طرف گرم ریت پھیلی ہوئی تھی۔ لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون بہنے لگا، اور وہ خون بہتے بہتے آپ کے نالین مبارک یعنی جوتیوں تک پہنچ گیا اور جم گیا۔ آخرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے باہر تشریف لے گئے اور ایک باغ میں آرام کرنے کے لیے رک گئے۔ اب اس باغ کا نام نخلا تھا۔ تو دیکھتے ہیں ہم اس نعت پاک میں کیا فرمایا۔ اس نعت پاک کا جو شاعر ہے سلیم شہزاد ہے۔ پہلی بات میں شاعر نے یہ فرمایا، طلبہ سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر نظم کی ایک خاص حیت ہوتی ہے، اور اس کے تمام مصرے ایک خاص آہنگ کی وجہ سے ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے جو نظم پڑھی زمین کربلا، اس کو دیکھیے کہ اس نظم کا ہر ٹکڑا یعنی بند 6 مصروں پر ڈیپینڈ ہے، منحصر ہے اور مخصوص قافیوں والا ہے۔ یہ بات ذیل کی نظم کی حیت میں نہیں ملتی۔ اس کی بہت سے مصرے چھوٹے ہیں، کوئی مصرع بہت بڑا دکھے گا، کوئی مصرع چھوٹا دکھے گا، 2 سے 3 لفظوں پر منحصر بھی مصرع ہے، 5-7 لفظوں پر منحصر بھی مصرع ہے۔ جس نظم کا ایک خاص آہنگ اور لے ہو لیکن جس کے مصرے برابر کے نہ ہو اسے ہی آزاد نظم کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اعلان نبوت کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ آپ نے رشتہ دار، شہر والے، پھر دیگر بستیوں کے لوگوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ ابتدا کس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ پہلے اپنے رشتہ دار سے شروعات کی، اس کے بعد شہر والوں کو اسلام کی دعوت دی، پھر اس کے بعد دیگر بستیوں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں طائف کا سفر کیا۔ وہاں کے لوگوں اور مشرکوں نے آپ کی مخالفت کی اور آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہولان کر دیا۔ وہ آپ کی زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ یہ بات میں نے آپ کو نظم شروع کرنے سے پہلے بتا دیا۔ اسی واقعے کو شاعر نے ذیل کی نعت میں بیان کیا گیا ہے جو آزاد نظم کی حیت میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کہی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو نظم کی شکل میں بیان کی جائے، اسے نعت کہتے ہیں۔ نعت میں آپ کی سیرت کے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ اس بات کو اس طریقے سے ہم سمجھیں گے کہ اگر کسی نظم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان کیا جائے تو اسے ہم اس نعت کو مولود نامہ کہتے ہیں۔ معراج کے واقعے پر لکھی گئی نعت معراج نامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور پر لکھی گئی
اسے نعت نور نامہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر لکھی ہوئی نعت وفات نامہ کہلاتی ہے۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ بھی نعت میں کیا جاتا ہے۔ نعت گوئی کی روایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان بن ثابت عربی کے مشہور نعت گو شاعر گزرے ہیں۔ بوصیری کا نعتیہ قصیدہ بردہ بھی عربی کے نعتیہ ادب میں نہایت اہم مانا جاتا ہے۔ اردو میں محسن کوروی، حالی، احمد رضا کا بریلوی صاحب وغیرہ کے نعتیہ تخلیقات کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ آئیے طلبہ، اس کے بعد میں ہم جان پہچان میں دیکھتے ہیں کہ شاعر کے متعلق کس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس نظم کا اس نعت پاک کا جو شاعر ہے سلیم شہزاد ہے۔ اب 1 جون 1949 کو دھولیا مہاراشٹر اسٹیٹ میں اس شاعر کی پیدائش ہے۔ انہوں نے مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ اردو اور انگریزی ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے۔ تنقیدی کتابوں کے علاوہ اس شاعر نے لغات اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھی۔ فرنگ ادبیات، دعا پر منتشر جیم سے جملے تک، ویر گاتھا وغیرہ ان شاعر کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کا شمار جدید شعراء میں ہوتا ہے۔ اب انہوں نے آزاد نظم میں تجربات کیے۔ ان کی نظموں کے شعر لفظیات عربی فارسی ترکیبوں سے ایک خاص اسلوب بناتی ہے۔ طلبہ، اس نعتیہ نظم کی تشریح دیکھتے ہیں کہ شاعر اس آزاد نظم میں کیا فرماتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا تو مسموم آندھیاں اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئی۔ مجنون و کاہن کہے کہ اس کے علم ربانی کو اس کے وسوسوں کا روپ جانا، وہ تو تشکیک و گما و وہم سے آزاد تھا، لیکن چاہر اطراف مسموم آندھیاں وہم و گما کے بیچ بوتے پھر رہی تھی۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، ایسی حالت میں پورے عربستان میں ایک جہالت تھی، یعنی یہ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اندھیروں سے اجالے کی جانب لانے کے لیے محنت کر رہے تھے، مذہب اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، اللہ کی وحدانیت کر رہے تھے، بھلائی کے طرف ان لوگوں کو لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے جب کوئی اس طرح کے کام کرتا ہے تو پریشانیاں آتے ہی رہتی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئی، مجنون و کاہن کہے کہ اس کے ربانی کو۔ اب ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت والا کام شروع کیا، تو ایسی صورت میں لوگوں نے جو ہے اس کام کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی کہ یہ کام کا سلسلہ بند ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مجنون کہا گیا۔ اس کے وسوسوں کا روپ جانا، وہ تو تشکیک و گما و وہم سے آزاد تھا، لیکن چارہ طرف مسموم آندھیاں وہم و گما کے بیچ بوتے پھر رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کام کو جاری رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کے بعد میں دیکھتے ہیں آگے اسی نظم میں شاعر کیا فرما رہا ہے۔
شہر قریہ کوچہ کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا، اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام، مذہب اسلام کی تبلیغ کا کام، بھلائی کا کام کس طرح شروع کیا۔ یہ ترتیب ہمارے زندگی میں بڑی کارآمد ہے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے کیا، شہر سے کیا، اپنے گلی سے کیا، اپنے کوچے سے کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں تشریف لے گئے، لیکن اس طائف کے میدان میں جاہل لوگوں نے آپ کی بات کو نہیں مانی، لیکن اس کے بعد یہ کام کیا کہ کچھ آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، پھول سے پیکر برسانا۔ جس طریقے سے بارش برستی ہے، اسی طریقے سے ان ظالموں نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ اس کے بعد عربستان کی دھوپ آپ نے اگر نہیں دیکھا تو سنا تو ہوگا کتنی شدید دھوپ ہوتی ہے۔ ایک تو دھوپ کی تپش کا عالم، اس کے بعد میں جو ہے پتھر بارش کی طرح برس رہے ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسی حالت میں کیا ہو رہا ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لوگ پتھر ہو گئے، پتھر اٹھا کر دھوپ میں۔ ان کے دل سخت تھے، یہ نافرمان تھے، یہ خدا کو بھی نہیں مان رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں قدر کرے۔ خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک ان ظالموں نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خون بہا کہ سر سے لے کر پیر تک گیا۔ اور آگے دیکھتے ہیں کہ شاعر کیا کہتا ہے کہ جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر، دھوپ میں بھر گئے نالائن گرد و قدر دونوں خون سے، جس میں اطہر سے خون اتنا بہا کہ پیروں تک گیا اور آپ کے نالائن مبارک تک پہنچ گیا، یعنی آپ کی جوتیوں جم گیا۔ اور کتنے زخم کھائے جس میں اطہر دھوپ میں، اس شدید دھوپ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کافی زخم لگے۔ ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں، جب فرشتہ کوئی طائف کو ستم گارانے طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا، تو وہ جو تھا آزاد تشکیک و گما سے بن گیا اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں۔ ایسی صورت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا، اور فرشتوں نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کو جو آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو ان کو پہاڑوں کے درمیان میں ختم کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں سے کہا کہ اس طریقے کا عمل نہ کریں۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں، میری قدر و منزلت نہیں سمجھتے ہیں، تو آنے والی جو ان کی اولاد ہوں گی یہ میری قدر سمجھیں گے، میری بات سمجھیں گے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے کا رویہ ہم سننے کے بعد میں سوچو کیا منظر ہوگا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق ہوں گے۔ اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر، سلام باغ نخلا کے مسافر پر سلام۔ آخر میں شاعر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے رویے کو دیکھ کر ان سے متاثر ہو کر، ان کی شفقت دیکھ کر کہ ظالموں نے اتنے پتھر برسائے، فرشتے جو ہے ان کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روک رہے ہیں کہ یہ ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے والی نسل، ان کی اولاد ایمان لائے۔ اسی غرض سے شاعر جو ہے اس بات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہا ہے۔
ہے اندھیروں میں اجالا تیرا نام، شہر ظلمت میں ہماری روشنی کرتا رہے تیرا نام۔ تو اس طریقے سے شاعر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں دعائیہ الفاظ سے اپنی نظم کا خاتمہ کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی روشنی سے سارا عالم جگمگاتا رہے۔ آمین۔